کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ لجپال ہے۔ یہ لجپال ایسا ہے کہ جو بھی ان کے در پر آیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، جو بھی آیا ان کو نوازا، جو بھی آیا ان کی جھولیاں بھر دی۔ اور ہمیں بھی جو ملا ہے اس گھرانے سے ملا ہے، اور تا حیات آخری سانسوں تک اللہ رب العزت ان کا دامن کرم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں رہنے دے، اور کبھی ان کا دامن کرم ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہم خوش نصیب ہیں۔ میں ایک بات صرف یہاں اس لجپال گھرانے کی کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب وقت آیا، ایک مشکل وقت آیا، تو سیدنا ابو طالب نے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں انبن سیدنا عبد المطلب، اور میں سیدنا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے لجپالی کی۔ یہ جو خانوادہ جو ہے، یہ مقام جو ہے، اس کو بھی مقام مستغاث سمجھیں کہ یہاں آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو استغاثہ پیش کریں گے وہ ملے گا۔ ابن عساکر نے ایک واقعہ بیان کروں گا، یہ مفتی شبیر انجم بھائی ہیں، یاد آ رہے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ایک شخص چلا، مکہ پہنچا، مکہ میں قحط پڑ چکا تھا، اور مکہ میں جب گیا تو لوگ لات سے منات سے مدد مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، لات و منات سے مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاں کوئی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد موجود نہیں ہے؟ کیا تمہارے ہاں سیدنا ہاشم کا گھرانہ موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا موجود ہے۔ تو پھر چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایسا لجپال گھرانہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، کچھ مانگا جاتا ہے، تو وہ کبھی اس گھرانے کے فرد کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا۔ اب وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چل پڑے سیدنا ابو طالب کے۔ سیدنا ابو طالب نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیت اللہ شریف کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، آپ کی پیشانی سے جو نور محمدی چمک رہا تھا وہاں سے ایک حالہ نکلا بیت اللہ شریف پر، اور بیت اللہ شریف سے نکلا تو آسمانوں کی جانب، اور سیدنا عبد المطلب نے فرمایا کہ واللہ ہے لوگوں چلے جاؤ، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو سیدنا عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب سے جب بارش نہیں ہوتی تو ابو طالب کے پاس آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑتے، ان کو لے جاتے، دعا مانگتے تو بارش شروع ہو جاتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعرابی نے دعا کے لیے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھائے، بارش شروع ہو گئی۔ پھر کہا کہ جی بہت بارش ہو گئی ہے، مدینہ میں نہ ہو۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، مدینہ میں نہ ہوئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کا وہ شعر سنا دے۔ ڈاکٹر علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی مراد اس شعر سے ہے وہ ابیض یستسقی الغمامہ؟
ہاں ہاں میری مراد اسی شعر سے ہے۔ سیدنا علی نے وہ اشعار پڑھ کر سنا دیے۔ بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ یہ ہاشمی گھرانہ جو ہے یہ ایسا لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ لجپالی کرتے ہیں اور یہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مفتی شبیر انجم نے یہ جو بیٹے والی بات سنائی، میں نے کبھی اپنے شیخ کی، مجھے بڑا عرصہ ہوا اور میں نے بڑی کرامات دیکھی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اس پہ کتاب لکھ رہا ہوں، وہ آئے گی۔ ایک یہاں بات مجھے یاد اسی بیٹے والی بات سے آ گئی۔ پیر صاحب میرے ہاں تشریف لے آئے، قدم رنجہ فرمایا، تو میرے چھوٹے بھائی وہ ریاض جو ہیں ان کا ایک دوست ہے وہ طبلہ بجاتا تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو وہ طبلے والے کو وہ لے آیا، وہ گانا گاتا تھا وہ ملازم، وہ گانا گاتا تھا طبلہ بجاتا تھا، وہ میرے پاس لے آیا، مجھے کہا کہ جی اس کی اولاد نہیں ہے، تو پیر صاحب سے دعا فرمایا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ سیب لے آؤ۔ پیر صاحب نے سیب پڑھا، جو سننے والی بات ہے، پیر صاحب نے سیب پڑھا، سیب پڑھ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور اس کی پشت پر اس سیب کا نشان ہوگا، اس کی پشت پر اس سیب کا نشان ہوگا۔ یہ بڑے عرصے کی بات ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب تقریباً 25 برس گزر چکے ہیں اور وہ جوان ہو چکا ہے اور اس کی پشت پر سیب کا نشان موجود ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے۔ اور صداقت فریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یقین جانیے جب آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے اور تاریخ پڑھتا ہے تو دل خون پیاسے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وفا جو ہے سیدنا ابو طالب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وفا جو ہے، یہ وفا نام ہی ابو طالب کی ذات کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے وفا کی محمد سے تو لوح بھی اسی کا، قلم بھی اسی کا، ارض و سما بھی اسی کا۔ تو مجھے بتاؤ کہ ابو طالب علیہ السلام سے بڑھ کر وفا کس نے کی ہے؟ کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سیدنا ابو طالب وفا کا نام ہے، اثار کا نام ہے، اور ان کی سیدنا ابو طالب کی جو زوجہ ہے اور جو علی کی ماں ہیں، ان کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور جب قبر میں اتارنے لگے تو خود ہی قبر میں اتارا تھا اور فرمایا کہ یہ میری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے وفا کی وہ اسی کا نام زندہ رہا اور تا قیامت اسی کا نام زندہ رہے گا اور کسی کا نام زندہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہاں ایک آیت پڑھی، اس کا بھی ایک نیا پہلو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے 3 بار نازل ہوئی ہے۔ آخری بار یہ نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہو کر تشریف لا رہے ہیں، آیت یہ نازل ہوئی، یاد دہانی کرائی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو ہمیں غدیر پر آپ نے ممبر بچھوایا، صحابہ کو بلایا اور سب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زبردست خطبہ دیا اور علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا، اور تمام جو موجود تھے صحابہ
ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس پہ 250 کتب کا حوالہ ہے جو اہل سنہ والجماعہ کی۔ اب ایک آدمی جو ہے، ایک صحابی جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ہم سب کے آقا ہو گئے، ہم سب کے مولا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر بولا کیا یہ آپ کا ہے فرمان یا اللہ کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ یہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے، واللہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ آن لائن جا رہا ہے اور میں بڑے وثوق سے، بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو ان کا نام جب ہماری زبانوں پہ آئے اور ہمارے بزرگ فرمائے کہ یہ شیعہ کو تقویت ملتی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اتنے بعد میں 70,000 صحابہ لکھے ہیں جو واپس آ رہے ہیں، کچھ چلے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کو یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو، وہ تو برملا فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ نیزوں پر قرآن کو اٹھایا گیا، ٹانکا گیا، تو علی نے فرمایا کہ دیکھو لوگو اس طرف مت جاؤ، یہ جنہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا رکھے ہیں، اللہ کی قسم یہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں۔ اللہ کی قسم یہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں۔ علی قرآن ناطق ہے، علی جس طرف جاتا ہے حق اس کے ساتھ جاتا ہے۔ قرآن جدھر ہوتا ہے، علی جدھر ہوتا ہے، قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کا ساتھ ہی قرآن ہو اور جو قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، اور وہ فرمایا کہ واللہ قرآن کی ہر آیت کو میں جانتا ہوں کہ وہ کب اتری، کہاں اتری اور کس کے لیے اتری، تو علی کے والد کا مقام کیا ہوگا، سیدنا ابو طالب کا مقام کیا ہوگا؟ یہ شیب ابی طالب جو ہے آپ پڑھیں، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ جو 50 برس، میں کہتا ہوں کہ 42 برس کو دیکھ لیں کہ 32 برس آپ کے جو کفالت میں گزرے اور 10 برس جو ہے آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد گزرے۔ جو نبوت کے اعلان کے بعد گزرے تو وہ 10 کے 10 برس جو ہیں وہ پورے کے پورے آپ فرماتے ہیں کہ میں شیب ابی طالب پر بات ایسا بھی آیا کہ ایک اشعار ان کے جو ہیں، یہ ابھی ماشاءاللہ علامہ صداقت علی فریدی کو تو پورا دیوان ہی یاد ہے، 300 غالباً 11 اشعار ہیں جو سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اور دیوان ابو طالب جو ہے وہ تحقیق شدہ چھپا ہے جو علامہ صاحب کے پاس موجود ہے۔ یہ جو سیدنا ابو طالب ہیں، یہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ واللہ جب مجھے نیند آنے لگتی تھی تو میں خنجر کی نوک جو ہے اپنی پلکوں کے نیچے رکھ لیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ جھپکے۔ اور یہ ائمۃ الکفر جو موجود ہیں، جن میں ابو سفیان بھی موجود تھا اور ابو جہل بھی موجود تھا، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہے یہ گھات لگا بیٹھے رہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ جھپکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور اسی لیے اپنے بیٹے علی کو ان کی جگہ لٹا دیتے اور ان کو اٹھا کر چھپا کر کسی اور جگہ سلا دیتے تھے۔ تو جن کی یہ وفا ہو، جن کی یہ قربانیاں ہوں،
تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا، اور برملا اس کی اظہار جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہاں مقررین نے اور علماء نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ ہمارے دیرینہ دوست ہیں ڈاکٹر علی اکبر قادری صاحب تشریف لائے، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ باقی تو ہمارے سارے یہ بھی قادری بھائی ہیں ہمارے، ہم نے کافی عرصہ اکٹھے کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے محبت کی باتیں کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت کی شدت جو ہے یہ عشق کہلاتی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سورے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ اس کی بات جو ہے یہ خانواد نبوت سے پوچھ، ادھر وہ جو قافلہ حجاز کے سالار تھے حسین، ان سے پوچھیں، ان کے بھائی سے پوچھیں، عشق اپنی اگدا آپ بالن تو سڑے بانگ پتنگے تے بولدا نہیں، عشق سوچ سنگھار پکیزگیاں دا، عشق بدی دی تکڑی تولدا نہیں، عشق بھلے نہیں لٹدا بیلیاں وچ، عشق چوریاں دے چھنے پھولدا نہیں، عشق شاہ سوار کربلا دا، عشق نیزے دی نوک تے ڈولدا نہیں، عشق جد بھی پدیا اگ اندر بڑھدا اگ نوں صدر گزار بیٹھا، ہاتھ عشق دے وڈے بھی جان پاویں، عشق شیر بھی علم بردار بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں جواد حیدری نے بھی خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا، مفتی صاحب نے اور گولڈوی صاحب جو ہیں یہ تشریف لائے، ماشاءاللہ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جتنے حضرات نے یہاں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور گفتگو